السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بٹ صاحب نے کہا کہ یہ آپ جو ہے دیکھ بھی سکیں گے، میں پہلے تو جو پچھلا ہفتے کا نا پروگرام اس کی معذرت کر لوں، تو وہ جو ہے وہ صرف لوگ سن ہی سکے، دیکھ نہیں سکے۔ اچھا، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ انٹرنیٹ جس کی سپیڈ کی وجہ سے وہ سٹریمنگ جو ہے وہ ویڈیو میں نہیں جا سکی، نہ وہ ریکارڈ جا سکی، اور جب دوبارہ ہم نے اس پہ اپلوڈ بھی کی تو وہ جو ہے صرف آواز تھی، پھر کچھ تصویریں ہمارے انجینئر صاحب تو ماسٹر ہیں نا، جی تو وہ واجد صاحب نے اس پہ کچھ تصویریں لگا دیں، کہیں جو ہے وہ چاچا لبا بیٹھا ہوا ہے، کہیں چاچا ابا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے کر کرا کے تو وہ کچھ گزارا کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ جی توفیق دے کہ یہ نیٹ کی سپیڈ جو ہے کبھی ٹھیک ہو جائے، تاکہ جو ہے ہماری باتیں جو ہیں آپ تک صوتی کے ساتھ ساتھ بصری جو ہے وہ بالکل جی۔ سب سے پہلے جناب اظہر صاحب آپ کو بھی سلام، اور ہم سننے والے اور دیکھنے شاید آج دیکھ سکیں کہ نہ دیکھو، یہ بات سے پتہ لگے گا وہ نہ کیا سی تو دیکھیں گے۔ ہاں جی، چلو جی، جو کچھ بھی ہے جی آپ کہہ رہے ہیں جی نیٹ شیٹ جو سلو ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں ہے کیوں سلو ہو جاتا ہے، کوئی پیٹرول شوپ ہوا نیٹ سے پھر جاتا، بس اس طرح ہی ہے جی کچھ۔ اچھا، اللہ خیر کرے، بس کچھ نہ ہی کہو ریڈیو بند نہیں کرانا۔ ہاں نہیں ریڈیو کو بند کرانا جی، اللہ خیر کرے، دفع کرو۔ اچھا، اب میں بات کر رہا تھا کہ کل مجھے میرا ایک دوست ہی ملا، اس نے، میں ویسے ضمنی طور پہ آپ سے بات، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اور آپ کی علم بہت زیادہ ہے، اللہ معاف کرے۔ ہاں جی، تو وہ مجھے کہتا ہے جی کہ میں تو جی یہ گوشت وغیرہ جو ہے نا، عجیب بات کی اس نے۔ اچھا، یہ گوشت دوست تھا تو بات تو عجیب ہے۔ ہاں، عجیب الخلقت بات کر دی، بلکہ مجھے کہتا جی جیسے بڑی عید پر بھی گوشت آتا ہے تو یہ جو جانور ہیں یہ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں۔ اچھا، کہ سانو ذبح کر لو۔ نہیں، دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، وہ وہاں کی بیماریاں ادھر لے آتے ہیں۔ اچھا، مجھے جو بات کرنٹ ایسی محسوس ہوئی، میں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہے کہ اب دوسرے شہروں سے یا دوسرے علاقوں سے کوئی بکرے دمبے آتے ہیں تو کیا ان کے پہلے پاسپورٹ بنوائے ہیں یا ان کے ٹیکے لگوائے نا، جاتے ہیں نا بندے باہر جاتے ہیں، جی کہا جا رہا ہے تو وہاں سے ٹیکے لگوا کے جاتے ہیں۔ ہاں، تو ان کو بھی ٹیکے لگوائیں، یعنی پہلے جتنے بھی لے بکرے ہیں جو کچھ بھی سارے پہلے لے کر ہیلتھ سینٹر پہ لے جائیں، ان کو ان کے سرٹیفکیٹ بنوائیں پہلے، تو پھر لے کر مطلب عجیب قسم کے ہم اس قدر بات یہ ہے کہ اتنی احتیاط بہت بال کی نکالنے والی بات ہے کہ بھائی اتنی احتیاط آپ نہیں کر سکتے، آپ خود دوسرے علاقوں سے ہو کے آتے ہو تو آپ کو کون سے ٹیکے لگتے ہیں؟ یعنی باہر کے ملکوں میں جانا تو ایک اصول ہے نا، ایک قانون بنا ہوا ہے، وہ تو چلو کرتے ہیں، وہاں کے ملکوں والے جو ہے وہ اصل میں یہ کسی نا یہ ہیلتھ انسپیکٹر نے اڑائی ہے تاکہ ان کا روزگار تھوڑا سا اور بڑھ جائے، کہ وہ آئیں بکرے لے لے ان کے پاس ہے نا، پھر وہ اس کو گوشت کے اوپر نہیں اسٹیمپ لگی ہوئی دیکھی آپ نے، لگا ہوتا ہے وہ اسٹیمپ بھی لگتا ہے، آلو نہ صحیح لا کے لائی ہوندی وہ، میں ایک باری دیکھا وہ اپنی اسٹیمپ نا کسائی نو دے جاندے نے۔ اچھا، ہاں، کیا یار یہ لگاتے رہنا، بس ہمیں شام کو گن کے تو دے دینا کہ کتنی اسٹیمپ لگائی ہیں آپ نے۔ اچھا، وہ خود ہی لگا لیتے ہیں؟ ہاں، خود لگا لیتے ہیں۔ ہاں، تو وہ اصل بات ایک اور بھی ہے اظہر صاحب، وہ یہ کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے عنصر ہیں، عناصر بلکہ کہہ لیں، ہاں جو زیادہ ہو جائیں تو عناصر ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اصل میں یہ بنیادی طور پر اس کی خلاف ہی ہیں، وہ قربانی کے بھی کہتے ہیں جی چلو جی کچھ اور کام اس کے بدلے میں کر لیں، غریبوں کی مدد کر لیں، یہ وہ کر لیں، یہ وہ والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو نماز کے لیے بھی لے آئیں گے کہ یہ نماز کو چھوڑو، اس کے بدلے میں کوئی اور نیکی کر لو۔ تو بالکل یہی ہے ان کا حساب ہے کہ جو خدا نے کہا ہے اس میں آپ اپنی تبدیلی کے آپ نے کرنا ہے تو اور کرو نا، آپ وہ قربانی نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، کر سکتے ہو کرو، اور اگر کرنے کے علاوہ بھی آپ کچھ کر سکتے تو غریبوں کی مدد بھی کرو، لوگوں کو سب کچھ کرو۔ وہ یہ سنت کو ختم کر کے آپ کہہ رہے غریبوں کی مدد کرو تو اپنی گڈی بھیج کے مدد کر لیں، وہ اس طرف نہیں آتے۔ اچھا، یہ بھی وہی اس قسم کی ایک سوچ ہے؟ ایسی نہیں، سوچ نہیں ہے، یہ جو ہے بیماری ہے، بیماری۔ اچھا، ہاں، یہ کچھ بیماری ہے جو جس سے جو بکروں کو جیسے ہو جاتی دوسرے شہر سے وہ آتے ہیں، اسی طرح سے یہ ان کو پھر ان کو دوسرے شہروں میں بھیج دینا چاہیے۔ ان کو اگر ٹیکے لگائے جائیں نا تو وہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو مہنگائی کا ٹیکہ لگا دیں، ان کو سوچ کی ٹیکے لگائے جائیں تاکہ ان کے اندر جو یہ خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے
کہ جی اسلام کے خلاف بولنا، اسلام کے جو شاعر ہیں ان کے خلاف بولنا، بالکل یہ اس کو فیشن سمجھتے ہیں. ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ. حالانکہ ہم چلے اس پہ بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. میں پہلے اور ایک چیز اس کو جو میں نے جواب دیا جی، میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک بہانہ ہے جی باہر کے بکرے دمبے آ رہے ہیں دوسرے شہر میں تو وہ ہمیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اس وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوتے. اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا گوشت ویسے تو بہت مہنگا ہے، پورا سال بیچارہ کوئی کھاتی نہیں سوائے امیر لوگوں کے. تو عید کے دنوں میں گوشت آ جاتا ہے زیادہ تو پھر ہم حل شروع ہو جاتے ہیں ایک دم ہی، ایک دم ہے جی انی تو انی پا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا گوشت کھانے کا طریقہ ہی غلط ہے. ہمارے یہاں جو زبان کا ذائقہ جو ہمیں ساری خرابی پیدا کر رہے ہیں. میں ان سے کہا میں عرب میں بھی رہا ہوں، آپ نے بتانے کا کھانے کا طریقہ بتایا؟ میں نے بتایا اس کو تھوڑا سا. میں کہ مسجد بیدا ہوا جڑوں اچھا. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جی گوشت جو ہے نا وہ ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات بھی کہتے ہیں کہ بذات خود ایک طاقتور چیز ہے. اس کے اندر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں طاقتور باقی چیزوں کی سبزیوں کی. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پاکستان بر صغیر کی بات کر لیں پوری جتنے بھی، کہ ایک تو گوشت خود طاقتور ہے، اس کے بعد اس کے اندر مرچیں ڈالتے ہیں، پھر اس کے اندر مسالے بھی ڈالتے ہیں اور اس کی وہ توڑ پٹ دیتے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایک طوفان بنا کے ہم اس کو اپنے معدے میں لے جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ گوشت بذات خود طاقتور چیز ہے، اس کے ساتھ گندم کی روٹی ہم اس کے ساتھ کھاتے ہیں. روٹی بھی ایک طاقتور چیز ہے. وہ زیادہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک طوفان پیدا ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جی یہ جی باہر کے بکرے. اوپر سے پھر یہ سوڈے ہاں ادھر پہلے گرم اتوں نرم ٹھنڈا اور ٹھنڈا بھی تو ٹھنڈا ہوئے تو پھر ہی میں. اچھا میں تو کئی اشتہار دیکھے کہ وہ کھا رہا ہے تو مرچوں کی وجہ سے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، پھر اوپر سے وہ بوتل پی رہا ہے کہ یار اس سے ٹھنڈا کر لو. یار تم یہ اشتہار میں یہ بتاؤ کہ یار یہ مرچیں نہ کھاؤ. جی چے جائے کہنا کھاؤ مرچیں دبا کے کھاؤ، تو ساڑی بوتل پی لو دونوں کم خراب. ایسے اشتہاروں پہ تو پابندی لگنی چاہیے. ہاں بالکل. تو کیا سکھا رہے ہیں قوم کو؟ نہیں جی وہ ساری بوتل تو ہے ہی نقصان دہ چیز ہے. اب ہم کہیں گے کہ جو ہم یہاں ریڈیو پہ یہ بات کر رہے ہیں ان کا نقصان، لیکن سانو کڑا اشتہار دیتے بولو. آپ بوتل سے چائے کا بھی زیادہ استعمال ہے، لیکن بوتل تو چائے سے بھی بری چیز ہے. یہ تو پتہ نہیں اس کے اندر آپ دیکھیں جو شوگر کے مریض ہیں ان کے اندر ہے یہ ایک بوتل میں میرے خیال میں کوئی 5-6 چمچ چینی کے 7 چمچ. ہاں جی اس لیے 7 بنا رکھے. اچھا وہ بوتل پی کے اس کے بعد ہم نے ایک طوفان اندر جو بھیجا ہوا ہے گوشت مسالے. آج کا ہوٹلنگ بڑی بہت ہوتی ہے. ایک مطلب میں بات اصل میں ادھر ہی میں لانا چاہتا ہوں، قربانی کا تو وقت گزر گیا ہے. وہ تو ایک ان لوگوں کو باننا چاہیے نا، یہ جو کچھ سرخے ٹائپ لوگ ہیں جی فلانی چیز بند کر دیں فلانی بند کر دیں. اور آج کل بھی دیکھیں گوشت بھی ویسے اتنا مہنگا ہو گیا در صاحب کہ دیکھیں 2200 روپے کلو. اچھا جی ہاں جی اس سے بھی زیادہ 2,500 تک پہنچ چکے ہیں میرا خیال. بعد پتہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنے کبھی کھاتا ہی نہیں. عید پہ کھاتا تھی عید کا وہی نا عید کے دن پھر ہم لوگ وہ کرتے ہیں وہ تباہی مچاتے ہیں گوشت کی سے. بکرے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اب ہمیں پتہ چلا پریشان ہو جاتا ہے. ہاں جی فریج کے لوڈ بڑھ جاتا ہے. تو فریج جو ہے نا وہ اس میں اب سمجھ آئیے کہ یہ ہم لوگ بلکہ سارے لوگ ہی سٹاک کیوں کرتے ہیں گوشت کا کہ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. آج کل دیکھیں نا یہ میں تو اب دیکھتا ہوں غریب غربا بھی آج کل گوشت کو ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب باہر بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں یا دوسرے جانور بیٹھے ہوتے ہیں وہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے بس دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہم بھی یہ کھائیں گے. تو غریب بھی دیکھ ہی لگ جاتے ہیں. تو بڑا گوشت ہے یہ چھوٹا گوشت ہے جو بھی ہے. میں تو کہتا ہوں اگر صاحب یہ چڑیا گھر میں شیر کا بھی بڑا خرچہ بڑھ گیا. اس کو گوشت ڈالتے ہیں. خرچہ اس کا نہیں بڑا. اچھا وہ خرچہ اتنا ہی ہے، باقی ادھر ادھر بھی غریب غربا ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. اچھا نہیں باندر بندر ان کو ڈالنے والے اس کے لانے والے اس کو خرچہ برداشت کرنے والے حساب کتاب رکھنے والے. میرا مطلب ادھر صاحب کی یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر کو اب گوشت کی بجائے کوئی پنڈیاں شڑیاں پکا دے ہو یا کوئی اور چیز کھوا دے. تو پھر انہوں شیر نہ رکھو نا تو نام ہی بکری کر لو. مطلب جب اتنا مہنگا ہو گیا اس کا نام شیر چھوڑے ہیں اس کو پھر کوئی شیر سناؤ. ہاں یہ بڑا گوشت ہے
وہ بھی اب 16,000 روپے سے اوپر چلا گیا ہے۔ خیر مہنگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اس پر کئی دفعہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، باتیں کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا پھر اپنے دوست نے کیا کہا اور آپ نے جواب کیا؟ میں نے یہی جو میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی باہر دوسرے شہروں میں آتے ہیں تو وہ فلاں ہو گیا، اس سے وہاں کی بیماریاں ادھر آ جاتی۔ میں کہا بکروں کے آنے سے ہوتی ہے، ہم خود نہیں دوسرے شہروں سے ادھر آتے۔ نہیں، وہ کیوں پریشان تھا؟ وہ بکرا لے کے جا رہا تھا یا بکرا خرید رہا تھا؟ میں لگتا کہ بکرے کو ٹکر شکر ماری۔ ہاں، مطلب ایسے بعض اوقات ہم پریشانی ایسے پکڑ کے بھی لے لیتے ہیں۔ ہاں، تو کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے جواب پھر ادھر صاحب یہی دیا کہ میں نے کہا ہمارا کھانے پینے کا طریقہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قربانی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ مسائل کو پہلے ہی بہت، آپ نئے مسئلے شروع کر لو کہ یار یہ بکروں کو نہلا کھلایا کرو، ان کے اوپر ڈیٹول چھڑکو، ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کرونا میں ہاتھ لگتے تھے اس کو پوچھنا صاف کر کے پھر لے آیا کرو۔ جی تو یہ چھوڑو یار، کوئی اور کام کی بات کرو۔ اچھا، اور بات جب ہم اس طرف آتے ہیں، یہ تو ایسی ضمنی طور پہ ایک بات کی، آج کل سیلابی صورتحال ہے، پانی بہت زیادہ علاقوں میں۔ آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں پانی نلکوں میں تو نہیں آتا، جدوں اندر دروازے لو ہی آتا ہے۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں جو بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہیں، جو نشیبی علاقے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بالکل سرے سے نہ کچھ صفائی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ایک اور جو مطلب یہاں پہ ہمارے ملک میں ہے، یار اللہ کرے کہ کوئی حالات معاشی طور پہ بہتر ہوں تو اس کو درست کریں۔ ننگی تاریں ہیں گلیوں میں، اس قدر جمگٹا ہوتا ہے تاروں کا، اور کھمبے بھی ایسے ہی، ظاہر کھمبے اور اب کیا کہیں ننگے ہی، ان کو کپڑے تو نہیں پہنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ برسات میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بچے یا دوسرے احتیاط کر سکتے ہیں۔ بس آپ اصل میں دیکھیں، سیدھی سی بات تو یہ ہے بھائی، جتنی بھی احتیاط ہے نا وہ آپ نے خود ہی کرنی نا۔ وہ چوکیدار جیسے کہہ رہا تھا نا، جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا۔ تو یہاں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ بھی جاگ دے رہنا ساڑھے تے۔ بارش آتی ہے، اچھا بارش ہر سال آتی ہے نا یار، کوئی اس مرتبہ پہلی دفعہ تو نہیں آ گئی۔ ہر سال میں یہی سنتا ہوں کہ جی بس انتظامات کر لیے، پہلے ہی انتظام کر لیے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اچھا، یہ پیسہ خرچ کرنے کو شاید انتظام کرنا کہتے ہیں، اور اس پہ جو ہوتا کچھ بھی نہیں، اسی طرح لوگوں کے گھر بہہ رہے ہوتے ہیں، بچے بہہ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں جا رہی، مطلب وہ جو پتہ نہیں یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنا ہوا ہے اور ادارے بنے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن حال جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ یار ایک گھر ہے، اس کی چھت گر گئی اور وہ نیچے سارا خاندان جو ہے وہ، یار یہ کام کرنے کے ہیں۔ میں تو کہتا کہ یار ان لوگوں کے جا کے دیکھو، ان کی چھتیں دیکھو، ان کی دیواریں دیکھو، ان کے گاؤں دیکھو، ان کی سڑکیں دیکھو۔ آپ بیٹھے ہوئے کچھ پتہ نہیں آسمانی باتیں کر رہے ہیں، آفاقی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، اور یہ بند کر دو، یہ فائر وال لگا دو تاکہ یہ بات کدھر ادھر نہ جا سکے۔ جو غریب آدمی جو ہے اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض کا اگر بات ہو رہی ہوتی ہے تو تب بھی تنخواہ دار طبقے کی بات۔ اس ملک میں تنخواہ دار طبقہ کتنا ہے یار؟ 10% ہے جو تنخواہ لے کے کام کر رہا ہے، وہ 50% بھی نہیں ہے، 10-15% ہے۔ آپ کو ان کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن اس جو ریڑھی لگا رہا ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو مزدور ہے، جس نے روز کی کمائی کرنی ہے، یا جو پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، اس کو پوچھنے والا تو کوئی بھی نہیں نا جی، نہ اس کو کس نے پوچھا، نہ اس کی آواز ہے۔ اب کسان جو ہے، اب کہہ رہے ہیں جی گندم جو ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ جی آپ اتنے کی نہیں بیچ سکتے، وہ اس سے زیادہ بیچ نہیں سکتا، جی ہم غریبوں کا خیال کر رہے ہیں۔ وہ کسان بھی غریب ہی ہے، جس نے گندم اگائی ہے اس کو کوئی نہیں دے۔ اگر آپ نے سستی کرنی ہے تو اس کو سبسڈی دیں، کہیں اور جگہ سے اس کو ایڈجسٹ کریں، اس کی جو ہے وہ جو کھادیں ہیں اور دوسرا جو دوائیاں ہیں وہ اس کو سستا کریں، تاکہ اگر آپ آئندہ آگے سستی دینا چاہیں۔ میری کچھ کسانوں سے بات ہوئی اپنے علاقے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اب ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس پہ نہیں بیچنی، بازار میں خریدار موجود ہے لیکن نہیں، آپ نے یہ قیمت پہ بیچنی ہے تاکہ سستی گندم آگے ملے۔ مطلب یہ بھی زبردستی ہے، زبردستی ہے، وہ اس کو بیچنی نہیں دے رہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا نہیں بیچ رہے، رکھ لی انہوں نے۔ اب جو ہے جب وہ ان کے پاس اپنی گندم پڑی ہوئی ہے، جب وہ گل سڑ جائے گی تو وہ گلی سڑی گندم مارکیٹ میں لے آئیں گے غریبوں کو دینے کے لیے، جناب یہ آپ لے لیں، سستی لے لیں گے جی۔ اگر بار وقت اس کو خرید لیا جائے تو وہ کسی گودام میں چلی جائے گی، ورنہ تو باہر پڑی رہتی ہے نا۔ پھر بارش گودام جو گندم چلی جاتی ہے نا جی، اللہ معاف کرے، وہاں جو فوڈ انسپیکٹر ہوتا ہے
وہ بھی ویسے اپنا سوری وہ بھی میں فضول انسپیکٹر ہی ہوتا ہے. یہ فوڈ انسپیکٹر اور فضول ایک ہی بات ہے. اچھا میری ایک فوڈ انسپیکٹر سے بات ہوئی, یہ اس کا اپنا کہنا تھا جی ہے نا کہ جی میں کیا کرتا ہوں کہ جب گندم آ جاتی ہے تو میں خط لکھتا ہوں جسے اپنے ہائی محکمے کو کہ یہاں سپرے کرا دیا جائے ورنہ گندم خراب ہو جائے گی. کہتا مجھے پتا ہوتا ہے سپرے نہیں کرانی انہوں نے. پھر میں 2 مہینے بعد پھر خط لکھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی لکھا تھا تو اس کو کر دیں, اس کو دیمک لگنا شروع ہو گئی ہے. پھر کہتا میں تیسرا, اس طرح ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہتا جو 3 خطوں کی یا 4 خطوں کے بعد ہوتی ہے نا. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ ہر گودام میں سے 4 ٹرک نکال کے اس کو بیچ دیتا ہوں. یہ فوڈ انسپیکٹر اور میں اب 1 to 1 بات کر رہا ہوں, سنی سنائی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کہتا ہے بیچنے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں کہ جی میں نے 4 خط لکھے تھے, آپ نے نہیں کرایا, اتنے ٹرک دیمک کھا گئی ہے, اتنی ٹرک گندم ہو گئی ہے, اتنا یہ ہو گیا. اور جناب اگلے سال پھر میرے سال کا خرچہ نکلا, کاغذوں میں جو بھی ہے وہ پوری فائل بند کی اور اٹھا کے رکھ دی ٹرک بھی. نہیں یہ تو ان کی طرح سے بوازی ہے جی. اگر صاحب فوڈ انسپیکٹر وغیرہ ان کی تو روٹیاں لگی ہوئی ہیں نا ہر محکمے میں. یہ فوڈ انسپیکٹر ہیں ہر محکمے میں. یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہو گئی یا کوئی دوسرے ہیں جو یہ بیکریوں والے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ کوئی یہ اصل میں فوڈ انسپیکٹر ہیں تو غریب عوام جو ہے نا بھوک انسپیکٹر ہے. بس جو بھی کہہ لیں آپ اس کو. مجھے تو اس وقت آپ کی بات بھی بری لگ رہی ہے کیونکہ ایک سیریس بات کو آپ مذاق میں لے جانا چاہتے ہیں اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم ٹھیک ہے لیکن کہاں تک روئے آدمی. نہیں بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. دوسری میں جو ایک طرف اور جب پرانے مکانوں کی بیچ میں آپ نے بات کی نا چھتیں گرنے والی, آپ دیکھیں ابھی تک ایسے اگر صاحب گھر ایسے مکان ہیں اندرون شہروں میں جی جو کہ پتہ نہیں 100 سال 150 سال پرانے ہیں اور وہ پرانے وقتوں کے. اب ان کو کوئی تبدیل کرنے والا تو ہے ہی نہیں. 100-150 والے جو سال کھڑے ہیں وہ تو پھر بھی مکان ان کو کہہ سکتے ہیں. میں تو ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے لکڑی جنگل سے کاٹ کے چھت ڈالی ہے, اس کے اوپر بھوسا ڈالا ہے, اس کو گھر کہہ رہے ہیں اور وہاں وہ رات اور دن گزار. اچھا اس طرح کے گھر شہروں میں موجود ہیں, کچی آبادیوں میں موجود ہیں. اچھا وہ وہاں رہ رہے ہیں تو کسی مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں نا. اچھا اگر آپ نے کہتے ہیں جی غریبوں ووٹ لینے وہاں بھی جاتے ہیں. ایک دن ایک صاحب آئے کہ جی وہ ہمارے گاؤں میں اس طرح سے ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا, اور کوئی کہتا ہے یہ واسا کی جگہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ کمیٹی کی جگہ ہے, اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اور میں نے کہا یار اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, ووٹ لینے آئیں گے نا لوگ ہے نا. میں نے کہا یار تم ڈنڈا پکڑ لینا اور ان کو کہنا کہ جناب تم ووٹ لینے کے لیے آئے ہو ادھر, سارا 5 سال تھی کتنے سی پہنچے ہے نا. تو آپ ان سے پوچھیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے نا. یہ تو مسئلہ عوام کو چاہیے کہ جب وہ لوگ آپ سے ووٹ مانگنے آئیں تو ان کو بٹھا لیں ادھر اور کنڈی لگا لیں اور مطلب پھر پوچھیں کہ بھئی اتنا عرصہ کدھر تھے آپ. پھر بعد میں پوچھیں آج ووٹ چاہیے تھا یار ووٹ لینے آ جاتے ہو ہے نا, ہمارے مسائل سننے کیوں نہیں آتے, ہمارے آنسو پوچھنے کیوں نہیں آتے. مسائل کا ان کو پتہ بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ چٹیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں, کوئی بات ہو تو ہم کچھ کر ہی لیں. ایک تو اشوک یادیو صاحب ہیں, کتنا زبردست نام ہے. اچھا یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا ہے انہوں نے. اور پھر یہ محمد ظہور صاحب ہیں, ارشد شاہ صاحب ہیں, قاضی عباس صاحب ہیں. یہ 4 نام لکھے ہیں واجد صاحب نے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ان کو تکلیف کیا ہے. خوش رہیں جی جو بھی لوگ ہیں, آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. اور کہنا یہ کہ اظہر صاحب آپ تو پچھلے سال تو نہیں آئے تھے گوشت لینے, آج رستہ کیسے بھول گئے. میں کبھی بھی گوشت لینے نہیں جاتا, کوئی اور لینے جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے قیمت بھی نہیں پتہ ہوتی, لیکن کبھی کبھی چلے جاؤں تو بمشکل گھر پہنچتا ہوں. کہ یہ کیا ہے, مرغی کی قیمت دیکھی ہے 680-710 اس طرح مل رہی ہے. اب مطلب دیکھیں جی, اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو میں اس میں کیا جائے. ایک ہی جملہ میں ہمیشہ بولتا ہوں جی, اور وہ ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ تو مطلب کس اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی پوچھنے والا جو مرضی کر لے. ہاں, نہ مرغی کی کوئی قیمت پوچھنے والا, نہ روٹی کی کوئی قیمت پوچھنے والا, نہ فائر وائل کے بارے میں کچھ. اور یہ جو مرغی ہے جس کی بات کر رہے ہیں, ایک تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی, دوسرا یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی کئی بیماریوں خود پریشان باہر نس بھی نہیں سکتی. ہاں جی. اچھا اور پھر اس کو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں. اس کو میں کہتا ہوں نہ اس سے چلا جا رہا ہے, اس کو کھا کے جو ہے اس سے بھی نہیں چلا جاتا. دونوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے. بالکل. اب میں یہ اس کے جو یہ شیور مرغی جو ہے
اس کو میں نے نہیں دیکھا سنا آج تک. ویسے آپ کے شاید علم میں ہو ادر صاحب جی انہیں شیور مرغے کدی بانگ دی تھی؟ نہیں بانگ تے دندے, نماز پڑھن کوئی نہیں آندا. اچھا یہ بات ہے نا, اصل میں بعض اوقات مذاق میں نا جو غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اصل میں یہ مذاق ویسے ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ لیکن یہ صاحب نے لکھا ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے. اور یہ واجد صاحب کو انجینئر صاحب بھی ہیں لگتا ہے کہ شعر تو نہیں لکھتے, شعر بھی لکھتے. اچھا ویسے جو ہمارے واجد صاحب ہیں کمال کے شاعر ہیں. ایک شاعر وہ کیا تھا ہمارے, تو یہ شاعر جنوب تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں یہ سارے جنوب شمال مغرب سب تباہیاں پھیرتی ہیں پکڑ کے. اچھا ماشاءاللہ. یہ کورے کاغذ اس طرح رکھ دیتے ہیں, شعر خود آتا ہے اس کو. واہ واہ, اوپر خود ہی آ جاتا ہے. ہاں انہوں نے فیس بک پہ پیج بھی بنایا ہوا ہے کورے کاغذ. اچھا. لیکن اس پہ ہوتا کورا کاغذ کیا. ایک دن مجھے کہنے لگے یار اس پہ کوئی آدمی شعر نہیں کرتا. میں نے کہا وہ ہمیشہ کورا کاغذ تو کورا کاغذ. اچھا انہوں نے کہا جی کہ اسمال انڈسٹری کو فروغ اگر حکومت دے اور ان کے مال کی کوالٹی بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کروا کے حکومت خود دوسرے ممالک کو برآمد کرے اور عوام حکومت دونوں فائدہ اٹھائیں. یہ تو پہلے مسئلہ یہ کہ اس میں انکار کس کو ہے؟ بالکل یہ اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو انکار نہیں, لیکن اسی کرنا نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ویسے وہی بات آولی کہ پوچھنے والا کوئی نہیں. ہمارا جو مال باہر جاتا ہے نا اس کی کوالٹی ہی سب سے بری ہوتی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں چاول کے بارے میں بھی شکایت آتی رہی ہے کہ نیچے چاول جو ہے نا وہ کوئی اور نکل آتا ہے, اوپر کوئی اور رکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو جو چیزیں باہر جاتی ہیں بدنامی کا باعث بن رہی ہے. ہمارے جو خلاف ملک ہے نا اس کی چیزیں زیادہ باہر ہیں. اچھا میں نے پہلے بھی کہی تھا, اچھا یہ تھا ایسے آہستہ آہستہ کام خراب ہوا ہے. 1980 کی بات ہے, میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں گیا. تو حیدرآباد نیا شہر تھا میرے لیے, مجھے بہت ہی پیارا لگتا تھا. اچھا. اور وہ دیکھنے میں گھومنے میں لوگ ملنے والے بڑے اچھے. میں نے سندھی زبان سیکھ, ایک کتاب صبح اخبار آ جاتی میری ٹیبل کے اوپر, عبرت, روزنامہ عبرت. تو میں اسے آ کے رکھ دیتا سائڈ میں. تو ایک دن صاحب کہنے لگے کہ یار آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا یار مجھے یہ پڑھنی نہیں آتی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا آسان ہے, یہ جو 4-5 نقطے ہیں نا یہ اس کو سمجھے ڑے ہے اور یہ نا نقطے زیادہ ہوتے ہیں سندھی 3-4 انہوں نے بتائے, میں اس سے سندھی پڑھنے لگا. اچھا اسی طرح سے ایک دن میں نے کہا کہ یہاں کی چیزیں جو ہیں, وہاں ریشم گلی تھی اور گلیاں جہاں ہم گھومتے پھرتے تھے تو بڑا اچھا نئی پروڈکٹ دیکھنے, چوڑیاں بنتے ہوئے دیکھی میں نے. حیدرآباد میں چوڑیاں کیسے بنتی ہیں, یہ وہاں کی سمجھو کہ ایک ہوم انڈسٹری ہے. ہر گھر میں چوڑیاں بن رہی ہیں بنا کے. میں ایک دم گیا, بڑی دیر تک اس کو دیکھتا رہا, یار کیا فن ہے چوڑی بنانا. فیصلہ آباد میں گلی گلی کپڑا. اچھا اب وہاں جو تھا حیدرآباد میں میں نے کسی سے کہا کہ یار یہاں سے کوئی چیز, اچھا مجھے شوق تھا نا چیزوں کام کروں امپورٹ ایکسپورٹ کا. اچھا تو مجھے کہا یہاں کیا چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں آپ کو یہاں کے آفس میں لے جاتا ہوں. اچھا. تو میں جی وہاں چلا گیا, ساتھ وہ بندہ بھی چلا گیا ریڈیو کا. تو جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے ہمیں بڑا عزت سے ہمیں چائے پلائی, بسکٹ یہ وہ بٹھا کے. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آئیں میں آپ کو اپنے آفس کا وزٹ کراتا ہوں. سرکاری دفتر ہی نہیں لگ رہا تھا. اتنا خوبصورت صاف ستھرا, فائلیں لگی ہوئی, سیمپل لگے ہوئے. پھر اس نے اپنے بندے کو بلایا کہ یار فلاں فائل اٹھا کے لاؤ. وہ فائل لے کر آیا, اس کے اندر چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں لگی ہوئی تھیں. اچھا. اور کہتا جی یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں حیدرآباد سے ایکسپورٹ کرنا تو لیدر ایکسپورٹ کریں. واہ. لیدر پروڈکٹ جو ہوتی ہیں جی, چمڑے کی. اس کے بعد اس نے مجھے ایک چھوٹا سا فراق ہے نا, لیڈیز فراق کہہ لیں یا کیا کہتے ہیں نکر کہہ لیں, چھوٹی سی لیکن لیڈی تھی. کہنے لگا جی یہ اتنی مارکیٹ ہے اس کی دنیا بھر میں اور نکر کی جو ہم یہاں سے بیچتے ہیں اس کو نکر میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, آپ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے خواتین وہاں کے چھوٹا لباس پہنتی ہیں تو وہ تھی. اچھا اس کو میں نے جب اس کو دیکھا ہاتھ لگا کے تو وہ ایسا جیسے کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھا. واہ. جیسے شنیل کی نہیں بنی ہوتی ٹیشو بنا اتنی زبردست جی. اور کہنے لگا جی یہ ہے. اور پھر اس نے پوری لسٹ مجھے دی کہ یہ اس دنیا کے ان ممالک میں اس کی ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو یہاں سے بھی آپ کو یہ کر دیتا ہوں, آپ کا وہاں بھی رابطہ کرا دیتا ہوں, آپ یہ کام کریں. اچھا مجھے اس کو تو میں بھول گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. مجھے اس آفس کی اتنی خوشی ہوئی کہ یار یہ ایسے ادارے ہونے چاہیے. وہ سرکاری ادارہ تھا, صاف ستھرا اور اتنا کوآپریٹو. یہ جو بات کی ہے نا واجد صاحب نے کہ جی یہ اسمال انڈسٹری کو فروغ, یہ اسمال انڈسٹری ہی ہے.
حوصلہ افزائی کوئی نہیں ہے نا، اوپر سے کوئی حوصلہ افزائی کیا. آپ جو قربانی کی بات کر رہے تھے، گوشت مہنگا ہے، کھال جو ہے وہ بالکل کوئی خریدنے کو تیار نہیں. کھال تو بندے جو لا رہے ہیں، اب بندوں کے کھال بھی بکنے کو تیار ہے، لیکن خریدار ہی کوئی نہیں ہے نا جی. جی کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہوتی ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کی بہت قیمت ہوتی تھی، ہر جگہ ہو رہا تھا. اب جو ہے مارکیٹ اس کی خراب ہو گئی، اور لیدر گارمنٹ جو ہیں وہ اچھا ملتی کرتا ہی کوئی نہیں آدمی. نہیں، ایک سیالکوٹ میں ہے، بہت چیزیں سنا، نہیں وہ تو دیکھیں ہے، اور بہت سی چیزیں کوٹ میں. کراچی کتنا بڑا شہر ہے جی. آپ کو خیال میں کتنی قربانی ہوتی ہوگی اونٹوں کی، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جانور جو ہیں وہاں ذبح ہوتے ہیں، اور اگلے سال پھر اتنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو کھال ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے بنایا جائے، کیا جائے، اس کو حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کو بنا کے اس کو باہر بھیجیں سامان کو. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کی بھی ایک سبسڈی دی جاتی تھی. جی. اچھا میں نے ایک آدھ مرتبہ ٹرائی کیا بھی، تو پتہ چلا کہ حکومت لیدر گارمنٹ پہ 10% 20% سبسڈی دی. یعنی آپ 1 لاکھ روپے کا سامان بھیجیں تو آپ کو 10,000 روپے گورنمنٹ اپنی پاس سے دے گی. جی ہے نا. تو بہت سارے لوگ صرف لو لاس نو پروفٹ کے اوپر ہی کام کر رہے تھے. یعنی لاکھ کی چیز لی، لاکھ میں بیچ دی، اور تب بھی 10,000 روپیہ بچ گیا. تو اس پہ بھی کام ہو رہا تھا. آج اس پر ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہمارے لوگ، ساری جگہ وہ کالی بھیڑیں بھی آ جاتی ہیں یہ چیزیں. لیکن یہ کہ چھوٹی چیزیں جو ہیں پاکستان سے بہت باہر جا سکتی ہیں. بالکل. جی اظہر صاحب، اصل میں آپ کی بات کو آگے کر رہا ہوں تھوڑا سا، کہ جو شروع میں ہم نے بات کیا کہ جو قربانی یا اس کو لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس سے روزگار کتنے لوگوں کا وابستہ ہے. بالکل. باقی چیزیں جو ہیں وہ جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں، اندرے چاندرے جو کہتے ہیں نسیں، اس کے وہ بنتی ہیں، تاکہ بنتے ہیں اپنے شرم میں. تو دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا ایک عبادت ہے، اس عبادت کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے. جی جیسے ہم جمعے کی نماز اب مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، پھر عید آتی ہے، بڑے اجتماع ہو جاتا ہے، پھر حج ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف عبادت ہی نہیں ہے، یہ ایک بزنس کا پورشن بھی ہے. بالکل ہے نا. کہ آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، وہ پھر اس کا گوشت کتنا ہوتا ہے، وہ سارا ان ملک جاتا بھی ہے. ان ملکوں میں جانا چاہیے، پاکستان کی بجائے اسے افریقہ کے ملکوں میں بھیجنا چاہیے. میں نے دیکھا وہ پاکستان میں بھیج رہے ہوتے ہیں. اب کھجوریں آتی ہیں تو پاکستان میں ان کے پاس زیادہ ہے، تو وہ کھجوریں یہاں اسلامک یونیورسٹی میں پورا ٹرک آ جاتا تھا، پھر وہ سارے لوگوں کو بھی بانٹ دیتے. اس طرح سے اور سعودیہ سے کھجوریں آ جاتی ہیں، ادھر سے ادھر سے. میرے خیال میں یہ سارے معاملات اب وہ ان افریقی ممالک میں جانا چاہیے جہاں جو ہے غریب غربا ہے، ایتھوپیا ہے. میں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جیسے حبشہ میں پہلی ہجرت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، وہ حبشہ میں ہوئی تھی، اور سعودیہ کے ساتھ لگتا ہے. آدمی اسی بات کی دید کرے کہ یار ایک زمانہ تھا نا، حضور سرکار تھی وہاں، اور ان کے صحابہ کو حبشہ والوں نے سنبھالا تھا، اور یہ جو نجاشی والا، یہ تو ساری عمر کا قرض ہے. ہاں بالکل، یہ ساری عمر کا قرض ہے کہ سعودیہ کو چاہیے کہ حبشہ کا خیال کرے. ملک کا خیال کر لو یار. نہیں وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. اب وہی بات ہے نا کہ غریب غربا ملک ہیں کئی، وہاں پہ بہت ساری چیزیں، یہ گوشت اور یہ کھالوں کا بڑا کام ہے جو ابھی آپ بات کرتے ہیں. اس کی پروڈکٹ اتنی ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لیدر ہوتا ہے اس سے صرف جوتے بنتے ہیں. ایک پاکستانی ہے وہ ایپرن بناتا ہے، واہ، اس کے لیدر کے، اور کہتا وہ میں صرف ایک پروڈکٹ بناتا ہوں اور پوری دنیا میں بیچتا ہوں. جی ہے نا. آپ نئی چیزیں انوویٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، آپ اس پہ جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر یہ جو برتن بنتے ہیں، مٹی کے برتن، ہانڈیاں جو ہوتی ہیں جو فیصل آباد میں اور یہ وہ اور پاکستان میں گجرات میں ادھر بنتی، اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے. وہاں باہر کے کسی ملک کا میں دیکھ رہا تھا، وہاں کسی خاتون نے کھولا ہوا ہے، اس نے جو اندر سرو ہوتا ہے نا، ہوٹل ہے، وہ سارے کچی کے پیالے، اس میں 7 گلاس اور اس میں یہ رکھے ہوئے ہیں نا، اسی میں وہ سرو کرتی ہے. اچھا لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں. اور باہر اس نے ایک لمبی سی دکان کھول دی سید پور کی طرح کی ہے نا، سید پور. ہاں جی. اس کے ساتھ اس میں وہ برتن، مٹی کے برتن رکھے ہوئے، لوگ آتے ہیں اس کو خرید کے بھی لے جاتے ہیں، ساتھ روٹی بھی کھا جاتے ہیں. اور اس کا اپنا ہی ذائقہ جی، مٹی کا برتن اگر ٹوٹ بھی جائے تو ایڈا نقصان نہیں ہے. شیشے کے بڑے بڑے گلاس، مہنگے گلاس وہاں کئی بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ہمارے علاقے میں بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے، تو ہم وہ مٹی کے گلاس لے آتے ہیں.
تو لا کے وہ اس کو بڑا نہیں اس میں تو اب ہماری آج کل کی نسل کہاں پیتی ہے مٹی کی, وہ تو نزدیک کوئی نہیں جاتا, ہم لوگ سارا کام ہی غلط ہو گیا نا. اچھا جی, اب بات یہ ہے دوسری طرف کوئی ہے جی ادھر؟ نہیں جی بس کافی ہے. بس ایک نے کسی نے بھیجا جی وہ فوڈ انسپیکٹر نہیں ہوگا, لوٹ انسپیکٹر, جو فضول ہی ہو گیا نا, بس ہو گیا. اب تھوڑی سی بات ہم یہ کرتے ہیں, تجاوزات جو ہیں تھوڑی سی کرے. ابھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ وہ یہ بیچ رہا ہے آج کل ٹیچی کیس اور بیگ, اس کی دکان ہے. اچھا جی. اس نے اظہر صاحب کیا ہوا ہے, اس نے سارا سامان میرا خیال آدھی سڑک پر آگے رکھا ہوا ہے, پورے ٹیچی کیس اور پورے وہ بریف کیس اور بیگ شیگ سارے. یعنی اس کی دکان کے اندر اتنا سامان نہیں ہے جتنا باہر ہے. اب دیکھیں کہ وہی بات پھر آ جاتی ہے, اس کو روکنے والا کون ہے؟ روکنے والا ہے ہی کوئی نہیں. یعنی کہ سامان لوگوں نے دکانوں کے اندر کی بجائے سارا سڑکوں پہ رکھا ہوا ہے. میں نے تو ایسی دکانیں بھی دیکھی, دکان خالی ہے. ہاں جی, نا دکان کرائے پہ لی ہوئی ہے, جی دکان خالی ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ سبزی والا ہے ہمارے علاقے میں, وہ اس نے دکان خریدی ہوئی ہے اور ساری سبزی اس نے باہر سڑک پہ لگائی ہوئی ہے. سڑک پہ لگائی ہوئی. دوسرا اب یہ کرتے ہیں دکاندار کہ انہوں نے بعض لوگوں کو, ٹھیلے والے یا دوسرے ریڑھی والے جو ہیں, اپنی دکانوں کے آگے کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں. بالکل. اور ان کے سامان وہ رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے نا, اور بلکہ پیدل چلنے والے بیچارے خواتین اور بچے جو بھی ہیں وہ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں, مجبور ہیں وہ فٹ پاتھ پہ تو سامان رکھا ہوا ہے. جی. اب میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کو کون کہے, لڑائی والی بات. اچھا مثلا لڑائی والی بات کے علاوہ بھی کبھی میں دیکھتا ہوں ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ اس میں بڑا لگتا ہے یا ظلم کر دیا. اب ایک بزرگ ہے, اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے, وہ ریڑھی لگا کے سڑک پہ کھڑا ہے, ٹریفک اس نے روکی ہوئی ہے. جی. اچھا اب کوئی آ کے اس کو ہٹاتا ہے تو ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیمرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں وہ دیکھیں جی کتنا ظلم اب یہ کرے کیا آدمی کے بابے کو بھی یا تو جگہ دیں بھیا تو. اچھا ریڑھیاں جو ہوتی ہیں نا, اس کا کام ہوتا ہے کہ چلتے رہو. میں وہ یلا والی بات ہے, وہ ادھر نا خانہ کعبہ میں اور ادھر نہیں کھڑا ہو, وہ کہتے چلتے رہو. اکیلا آدمی بھی نا کھڑا نہیں ہو سکتا, بالکل ایسے ہی ہوتا, کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے چلتے رہو. ذرا سا ہم تھک جاتے, بعض اوقات کھڑے بھی ہو جاتے ہیں نا, تو وہ آ جاتا کوئی نہ کوئی, بھائی یلا ہمارے ملک تو وہاں پہ شکر کرتے ہیں کسی جگہ پر وہیں پہ جم جاتے ہیں. ہاں جی, ہر جگہ پہ ہم نے اپنے ایک دکان کھول. اس لیے یہاں بھی یہ جو ریڈیو والے ہونے چاہیے, چلے ایک روزگار ہے, آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے تو آپ چلتے رہو. ان کا اصل میں ان کو ہونے نہیں. اب باہر کے ملکوں میں کہاں یہ ہوتے ہیں ریڈیو والے, آپ عرب باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں جی, وہ الگ سے ہوتے ہیں. وہ جگہ آرام سے کوئی ایک آدھ آ جائے. وہاں اصل میں پتہ کیا ہے, میں بہت دیکھتا ہوں آج کل, خبریں نہیں دیکھتا تو میں کوئی نہ کوئی سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیا, UK دیکھ لیا, امریکہ دیکھ لیا, نیدرلینڈ کل دیکھ رہا تھا. اچھا وہ ان لوگوں کو بازاروں میں گھوم پھر کر وہ دکھاتے رہتے ہیں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ یار یہ اتنے اچھے ہیں, تو ہمارا ملک کیوں نہیں اچھا, صاف ستھرا کیوں نہیں ہو. ایک تو مجھے لگا کہ آبادی کم ہے, کاریں کہیں کہیں نظر آتی ہیں, سائیکل زیادہ. اچھا نیدرلینڈ کی کل میں دیکھ رہا تھا کہ آبادی شاید کوئی 62 لاکھ ہے اور سائیکل کوئی 68 لاکھ ہیں. سائیکل زیادہ ہے, سائیکل زیادہ ہے, دو رکھے ہوئے, مطلب ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا یا کس طرح بھی. آبادی کہتا سائیکلوں کی زیادہ ہے, لیکن سائیکل چلانا وہ سائیکل. اچھا وہ سائیکل چلا رہے ہیں جناب اس کو. اچھا اس کے وہ جو سائیکل رکھ لیں اس پر بھی وہ انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہوا تھا. جگہیں بنی ہوئی ہیں, آبادیاں زیادہ ہے, پیدل چل رہے ہیں, گاڑی کہیں کہیں نظر آتی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو ایک رواج ہو گیا ہے کہ بھئی سائیکل چلانا تو غریب آدمی, وہ تو ختم ہی ہو گیا نا, اب تو چلاتے ہی بہت کم لوگ چلاتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ صاف ستھرا اتنا ہے کہ ہم جو ہے جو بھی کھاتے پیتے, یعنی وہ شاید آپ نے بات کی تھی کہ وہ گاڑی جو ہے وہ 10 کروڑ کی ہوگی, بندہ ٹکے دار ہے نا, اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس نے کھانا پینا ڈبہ باہر پھینک دینا ہے, چھلکا باہر کھیلے کا, بچوں کو نے بھی پھینک دینا. ہونا یہ چاہیے کہ یار نئی نسل بچے جو ہیں وہ سمجھائیں اپنے ماں باپ کو کہ یار ملک کو گندہ نہ کرو, میرے پاکستان کا گندہ نہ کرو نا. اس طرح سے جو ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ہماری جو تربیت ہے وہ اب تعلیم نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ جی آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹرینوں میں آتا جاتا ہوں نا, تو وہاں پہ جو کراچی سے ادھر لمبے ٹور والی روٹ والی جو ٹرینیں ہیں, وہ جب ہم یہاں سے کبھی بیٹھتے ہیں نا, جو پنڈی سے ٹرین چلتی ہے, تو پنڈی سے جو ٹرین چلنے والی ہیں وہ صاف صوف کر کے اس کو چلاتے ہیں, ذرا تو سارا کچھ. اچھا جاتے ہو تو ہم بڑی صفائی میں جاتے. کبھی ابھی رستے میں بیٹھنا, جو گاڑی کراچی سے آ رہی ہے اس کے اندر جو گند ہوتا ہے, بس اللہ کی بنا ہے.
نہیں وہ دھو کے وہاں سے بھی بھیجتے ہوں گے، ہاں دھو کے، لیکن وہ سب جب اس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی اپنے گھر سے کھانا لایا اس کو پھینکا، کوئی رستے میں بوتل لے لی وہ اس کو پھینکا، جب وہ کراچی سے پنڈی پہنچتی ہے تو پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پنڈی سے کراچی پہنچ مسافر اس میں کم اترتے ہیں، گند زیادہ اترتا ہے۔ اور اتنا پہلے یہ تھی کہ اب میں اس میں بات آ گئی ہے کہ وہ انہوں نے ایک وہ لگائی ہوئی تھی ٹوکریاں، ڈسٹ بن جس کو کہتے ہیں، وہ لگائے ہوئے تھے، اب وہ بھی اتار دیے، پتہ نہیں وہ اتار کے گھر لے گئے۔ تو اب سارا میں نے، ہماری عادت ہے اللہ معاف کرے کہ میں نے کہا یار یہ گند باہر نہیں، میں نے ایسا کیا کہ اپنے شاپر میں ڈال کے چیز جو ہے بیگ میں پھر ڈال دی۔ صحیح بات ہے، دل نہیں کرتا کہ بندہ گند ڈالے یا کہ باہر کے کھڑکی میں سے باہر پھینکے، کھڑکی کے باہر بھی دیکھ لیں آپ ٹرینیں جہاں سے گزرے گی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے۔ اچھا یہی پاکستانی جب دوسرے ملک میں اترتے ہیں تو ان کی بالکل مزاج بدل جاتا ہے، وہ کوئی چیز نیچے نہیں پھینکتے، کوئی اس سے گندگی باہر نہیں پھینکتے، گاڑی صحیح چلاتے ہیں، وہ ہارن نہیں بجا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں جاتے ہی ذہنی طور سے گورے بن جاتے ہیں، ذہنی طور پہ یہاں نہیں بن سکتے، نہیں یہاں نہیں بن سکتے، یہاں تو گند ڈالنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو ان کا دل تو بہر اس کی کوئی نہ کوئی ہم، اچھا ہم بھی جو بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شاید ہمارا کہا کسی جگہ کسی بچے کے، اچھا طوطے تو نہیں سمجھ سکتے اب، ہے نا، بڈھے ہو گئے نا جو طوطے، تو طوطے جو انہوں نے اب بڈھے طوطے کہتے ہیں، بڈھے طوطے کو کیا سکھا سکتے ہیں، اب جنہ بھی سمجھا لو تو رڈے تھے تو اثر کوئی نہیں ہونا نا، نہ میرے تے ہی ہونا، اس لیے جو نئی نسل ہے نا اس کو ہے کہ یار چھوٹے بچوں سے، او میرے پیارے بچوں یہ ملک آپ کا ہے، یہ آپ کے آگے لوگوں کا ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھنے میں اصل میں ہماری مدد کر۔ وہ باہر کے جو ملک ہے نا وہ اپنے ملک اپنی دھرتی سے اور اس سے بڑا ان کو ہے کہ خبردار، اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اصل میں یہ بڑی اچھی بات کی ہم جو ہے نا اس ملک کو اپنا ہی نہیں سمجھتے۔ اب جیسے ہمارا گھر ہے ہم اس کو گندا رکھتے ہیں، نہیں اس کا گاندہ ہم گلی میں پھینکیں گے کیونکہ گلی کو سمجھتے ہیں کہ یہ گلی ہماری نہیں ہے، نہیں گلی ہماری نہیں ہے، حالانکہ اس کے ذریعے سے ہم گھر پہنچ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے جی کہ چلیں اللہ تعالیٰ کسی فضل کی امید ہے ہمیشہ، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو امید نہیں رکھتا وہ بس یوں سمجھ لیں کہ کفر کی تھریشولڈ سے ہے، حد تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھائی سننے والوں بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ حافظ۔